ان کے ہاتھ میں جو اوزار تھے وہ اوزار ایسے تھے ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. وہ موت مار اوزار تھے ان کے ہاتھ میں، اتنی بڑی گنز تھی ان کے ہاتھ میں. ان 3 بندے تھے، وہ تینوں بندوں نے ہمارے اوپر وہ ہتھیار تان دیے. یہ ہیں فوزیہ سنگار، جن کے شوہر کو 26 جون کی صبح قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لے لیا. جبری طور پر گمشدہ کیے جانے والے سنگار نوناری عوامی ورکرز پارٹی کے مقامی رہنما ہیں، جنہوں نے سندھ کے شہر نصیر آباد میں کافی عرصے سیاست کی ہے اور 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں سرداروں اور جاگیرداروں کی منشا کے برخلاف کونسلر کی نشست بھی جیتی. قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان بھر میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ کافی وقت سے جاری ہے. پشتون، بلوچ اور سندھی اور دیگر مذہبی گروہوں کے ارکان بھی مستقل اس مصیبت سے دوچار ہیں. گو کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے قبل اس کی روک تھام کرنے کا عزم تو کیا تھا، لیکن اب تک اس حوالے سے کوئی عملی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ جبری گمشدگیوں کا عمل اب بھی جاری ہے، جس کی ایک مثال سنگار نوناری ہیں، جن کے بارے میں اب تک یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کو آخر کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے. کامرڈ سنگار کی سیاست جو ہے نا، پورے طبقے کی سیاست رہی ہے. ہم مزدور دوست ہیں. میں خود اپنے شوہر کے ساتھ اس کی ہر ایکٹیویٹی میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہوں. ہم عورت سوال پہ کام کرتے ہیں. میرے بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اماں بابا کب آئے گا، بابا کے چھوکھڑیاں بابا کو کیوں اٹھا کے لے گئے. میں اپنے بچوں کو آپ کو صرف یہی جواب دے سکتی ہوں کہ کامریڈ سنگار نے قلم کی سیاست کی ہے، کامریڈ سنگار نے کتاب کی سیاست کی ہے. ہم نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹا سا اسٹڈی سرکل چلاتے ہیں اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. سنگار نوناری کی اہلیہ نے اپنے شوہر کی بازیابی کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے. ان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گھر میں گھس کر نہ صرف توڑ پھوڑ کی بلکہ ان کے دیور پر تشدد بھی کیا. ابھی اتنی تھوڑی دیر ہوئی نہیں کہ ہمارا جو باہر گھر کا دروازہ ہے اسے جڑ سے اکھاڑ دیا گیا. اسے توڑا بعد میں، پہلے اسے جڑ سے اکھاڑ کے ہمارے آنگن میں ان لوگوں نے وہ دروازہ پھینک دیا. وہاں سے 20 بندے آئے. پہلے جو بندے میں نے دیکھے وہ رینجرز کے وردی میں تھے. الماری کے اوپر صرف 10 کتاب پڑے ہوئے تھے. وہ 10 کتاب داس کیپیٹل، لینن اور کارل مارکس کے ایسے ہی کچھ کتاب تھے. اور ہماری پارٹی کے کچھ جھنڈے تھے، عوام ورکرز پارٹی 7-8 جھنڈے پڑے ہوئے تھے. اس کے بعد ان لوگوں نے کامریڈ سنگار کو کے اوپر کپڑا ڈالا. میرے بچے رو رہے تھے. مجھے کہا بیوی اپنے بچوں کو چپ کراؤ. ہتھیار میرے اوپر تان کر میں نے ان لوگوں سے پوچھا آخر کامریڈ سنگار کا قصور کیا ہے؟ ہمیں یہ تو بتائیے نا، ہمارا قصور کیا ہے، کامریڈ سنگار کا قصور آخر کیا ہے؟ ان لوگوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا سوائے ہتھیار تاننے کے. کامریڈ سنگار پر کانا کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ باندھ کر وہ میرے جیٹ کے اوپر تشدد کر کے وہ اسے وہاں پر چھوڑ کے کامریڈ سنگار کو وہاں سے گھسیٹ کے چلے گئے. ٹیم سوچ نے عوامی ورکرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور سنگار کے وکیل اختر حسین صاحب سے بات کی، جن کا کہنا ہے کہ نوناری کی بازیابی کے لیے سندھ ہائی کورٹ نے کئی ریاستی اداروں کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں. ہم نے اس کے اندر پارٹی بنایا ہے، پاکستان فیڈریشن کو بھی اور ڈیفنس سیکریٹری اور انٹیریئر سیکریٹری کے حوالے سے کو بھی پارٹی بنایا ہے، اور ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو بھی اور انٹیریئر سیکریٹری داخلہ کو بھی پارٹی بنایا ہے. ہم نے ڈی جی رینجرز کو بھی پارٹی بنایا ہے. ہم نے آئی جی پولیس کو بھی پارٹی بنایا ہے، اور نصیر آباد جس شہر کے وہ رہنے والے تھے اور جہاں سے ان کو اٹھایا گیا ان کے تھانے ایس ایچ او کو بھی جو ہے وہ پارٹی بنایا. یہ تو جو ہے یہ تو اغوا ہے. مسنگ پرسنس جو ہے یہ کوئی قانون یا آئین کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بھائی اس طرح سے بغیر کسی ان کی قانون کی خلاف ورزی کے اور کسی ایف آئی آر کے بغیر کسی کو اریسٹ کرنا. دیکھیں ایف آئی آر کے علاوہ دوسرا طریقہ ڈیٹینشن کا ہے. ڈیٹینشن جو ہے وہ پریونٹیو ڈیٹینشن ہوتا ہے جو جس میں آئین کی گنجائش ہے کہ بھائی اگر کسی کے خلاف یہ ہے کہ بھائی وہ کوئی آفینس کمٹ کر سکتا ہے ایسی جسے پبلک لا اینڈ آرڈر پر افیکٹ ہو سکتا ہے، تو اس کو گراؤنڈز دینے پڑتے ہیں، اس کو سرو کرنے پڑتے ہیں کہ یہ گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر آپ کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے، اور 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے، اور ان کو پھر ریویو بورڈ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. لیکن یہ تو سراسر اغوا ہے نا.
کہ گھر میں آئے, گھر میں گھسے, جیسے ڈاکو کسی کو اٹھا کے لے جائیں, اور ایسے آپ جو ہے وہ رینجرز اور پولیس اور اتھارٹیز اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں. اس سب کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ بہتری کی طرف جائے گا اور سنگھار نناری جلد بازیاب ہو پائیں گے, یا ان کے اہل خانوں کو بھی بیشتر خاندانوں کی طرح طویل عرصے تک تکلیف دہ انتظار کی زحمت اٹھانی ہوگی؟ وہ دن کے جس کا وعدہ ہے, وہ دن کے جس کا وعدہ ہے, جو لوحے ازل پہ لکھا ہے, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں